السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی وعلی اطہرہ الطاہرین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، آج کے درس کا عنوان مال و مرتبے کی خرابیاں اور اس کا علاج۔ اس عنوان کے تحت میں نے سورہ مبارکہ قصص کی 77 نمبر کی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ حضرات کے سماعتوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم بندوں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے اس سے تم آخرت کا گھر حاصل کرو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور البتہ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ دنیا کو چھوڑ دو، بلکہ یہ کہا گیا ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور اپنے دنیا کے نصیب کو فراموش نہ کرنا، دنیا سے جو کچھ حاصل کرنا ہے، جو کچھ حاصل تمہیں کرنا ہے، اس سے فراموش نہ ہونا، اسے بھول نہ جانا، اسے فراموش نہ کر جانا۔ اسلام کبھی وہ مذہب نہیں رہا جس نے روحانیت کو پروموٹ کیا ہو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا روحانیت فی الاسلام، اسلام میں کسی قسم کی کوئی روحانیت نہیں ہے۔ دنیا کے مذاہب لوگوں کے درمیان سے گفاؤں میں، غاروں میں، جنگلات میں چلے گئے اور مذاہب نے یہ کہا کہ یہ دیندار ہو گئے، لیکن اسلام نے آواز دی، اس میں کون سا کمال ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر غاروں میں پناہ لے لینا جہاں گناہوں کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ کمال تو وہاں ہے کہ جب انسان معاشرے میں رہے، گناہوں کے درمیان میں رہے اور اپنے آپ کو بچا لے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کسی چیز سے منع نہیں کیا، نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے، اپنے اعتدال پہ ایک شے کو حاصل کرنا، یہی اسلام ہے۔ اور اسلام کے معنی ہی یہ ہے وہ تسلیم، یعنی یہ وہ ہے کہ اپنے سر تسلیم کو بارگاہ الہی میں جھکا دینا۔ ناظرین محترم، مال اور مرتبے کی خرابیاں اور اس کے فساد اور اس کے علاج کے سلسلے میں میں نے قرآن مجید کی چند آیتیں اور چند عناوین سے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ درس لمبا نہ ہو جائے اس لیے آج کی حد تک فقط میں مال و مرتبے کی خرابیاں کو بیان کروں گا۔ انشاءاللہ آنے والے کل کے درس میں ان خرابیوں کا علاج ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی 14 رمضان مبارک کو یوم شہادت مختار ثقفی کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے خصوصی پروگرام میں پیش کروں گا۔ انشاءاللہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت کروں، اس میں بھی میرے ساتھ ہوں اور میرے درس کو سنیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دینی معلومات پہنچائی جا سکے۔ مال و مرتبہ، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کے مل جانے کے بعد انسان بھول جاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اسی مال و مرتبے نے انسان کو اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ کہنے لگا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ رضان عزیزی، غور کریے گا اس بات پر، پروردگار عالم نے جو ہمیں یہ دنیا عطا کی ہے یہ اعتدال کے سلسلے میں ہے۔ اسلام ایک اعتدال پسند مذہب ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مال و مرتبے کو چھوڑ دو، بلکہ اس نے کہا کہ مال و مرتبے کا حصول آخرت کے لیے کرو، جیسے کہ میں نے سورہ مبارکہ قصص کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھولنا، لیکن یاد رکھو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تیار کرو، اس لیے کہ وہی گھر مستقل ہے۔ اب یہاں مال و جا اور مال و مرتبے کی خرابیوں میں پہلی خرابی اور پہلا فساد یہ ہوتا ہے کہ انسان نافرمان بن جاتا ہے اور وہ اپنے رب کے سامنے نافرمانی کرتا ہے اور اس سے روگردانی کرنا رکھتا ہے۔ جیسے سورہ مبارکہ علق کی 6 اور 7 نمبر کی آیت، پروردگار اللہ فرماتا ہے کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں انسان تو یقیناً سرکشی کرتا ہے اور اس بنا پر کہ وہ خود کو بے نیاز سمجھتا ہے۔
انسان سرکشی کرتا ہے. سرکشی اس لیے کرتا ہے کہ وہ خود کو بے نیاز سمجھتا ہے. بے نیازی کے معنی یہ ہے کہ جب مال کثرت سے آتا ہے تو انسان سمجھتا ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیتا ہے تب وہاں سے سرکشی کرتا ہے. مرتبہ مل جانے کے بعد، پیسہ اور دولت آ جانے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ میں صاحب دولت و ثروت ہوں. یہ دولت و ثروت کا ہونا اسے اس معیار پہ لے جاتا ہے کہ قرآن آواز دے رہا ہے کہ یہ انسان ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد سرکش ہو، نافرمان ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے. دوسرا اور سب سے خطرناک جو مرض ہے مال و رتبے کے بارے میں وہ یہ ہے کہ انسان مال اور رتبے کے مل جانے کے بعد فساد کرتا ہے. تاریخ عالم گواہ ہے کہ جب جب انسانوں نے مال کی کثرت کو اختیار کیا اور بڑے سے بڑے رتبوں کو حاصل کیا تو بے دین اور بے ناانجار افراد نے قوم اور شعوب پر ظلم و ستم ڈھائے اور سماج نے فساد پھیلایا. یہ بہت اہم شے ہے کہ انسان مال اور متاع کو حاصل کرنے کے بعد اپنے رب کو نہ بھولے، لیکن عام طور پہ ہوتا کیا ہے، مال و رتبے کے حاصل کرنے کے بعد فساد و ظلم شروع ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں سورہ مبارکہ شورا کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 27، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگرچہ پروردگار عالم بندوں کے لیے رزق میں فراوانی عطا کر دیتا، بہت زیادہ کوئی پریشانی نہ ہوتی، ہر طرف سے رزق مل رہا ہوتا، بغیر تنگی کے مل رہا ہوتا، بالکل فراوانی ہوتی، کوئی روک ٹوک نہ ہوتی، تو پروردگار عالم خود فرما رہا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں وہ سرکشی کرتے. فراوانی نہ ہونے کے بعد یہ حال ہے کہ مال اور رتبے کے مل جانے کے بعد انسان باغی اور سرکش ہو جاتا ہے، اور اگر یہ فراوانی ہوتی تو انسان کس قدر اپنے رب کو فراموش کر کے ظلم و فساد برپا کرتا اور معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا. تیسرا اور خطرناک جو مرض ہے جو مال و رتبے کے مل جانے کے بعد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے الاعراض، یعنی اللہ سے اعتراض، اللہ سے اعراض، اللہ سے پھر جانا، اور اللہ سے پھر جانے کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن کا انکار. جب مال ملتا ہے، جب مرتبہ ملتا ہے تو انسان نہ یہ صرف کہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو یہ سوچتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، خدا کون ہے، آخرت میں کیا ہونا ہے، ثواب کو فراموش کر دیتا ہے، عذاب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ میں ہی میں ہوں. تو یہ مال و رتبے کا حصول، یہ سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب کا انکار کر دیتا ہے اور اس دن کا انکار کر دیتا ہے جہاں حساب و کتاب ہونا ہے. اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ مبارکہ اسراء 83 نمبر کی آیت، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. اور جب انسانوں کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، پروردگار نے خود فرما رہا ہے جب ہم انسانوں کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ روگردانی کرتا ہے. جب ہم نعمتوں سے نوازتے ہیں تو روگردانی کرتا ہے. معصومین نے فرمایا کہ جب جب نعمتیں ملیں تو ایسا نہ ہونے پائے کہ تم نعمتوں کے مل جانے کے بعد سرکش بن جاؤ. جس قدر نعمتیں ملیں اس قدر شکر ادا ہو. اور اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت اس مقام پر ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگرچہ تم نے شکر کیا تو ہم اور دیں گے. یہ شکر نعمتوں کی زیادتی کے سلسلے میں ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک گارنٹی ہے کہ شکر نعمت انسان کو نعمت کی فراوانی کی طرف لے جاتا ہے. لیکن انسان نعمتوں کے مل جانے کے بعد سرکش ہو جاتا ہے اور اللہ سے روگرداں ہو جاتا ہے، آخرت کے دن سے انکار کر دیتا ہے. چوتھی اور خطرناک خرافات اور پریشانی اور مرض جو جاہو مرتبہ اور دولت کے مل جانے کے بعد ہوتا ہے کبر، یعنی غرور اور بے اعتدالی. اس کا غرور پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھ سے بڑا کون ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس شہرت ہے، میرے پاس لوگ افراد آئے ہیں، میرے پاس لوگ چل رہے ہیں. اور اسی لیے جب انسان اس قدر معیار پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ فرعون کہتا ہے خود کو، اور جب فرعون خود کو کہتا ہے تو لوگوں کو مخاطب کر کے آواز دیتا ہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہ ملک، کیا یہ سلطنت مصر میرے لیے نہیں ہے، اور اس نے بہنے والی نہریں کیا یہ میری نہیں ہے؟
یہ ملک، اس کی ملکیت کا اعلان سورہ مبارک ہے، ملک میں اللہ نے کر دیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، تمام قسم کی ملکیت فقط اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس تمام شے اس اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ بندہ تو فقط ایک حباب ہے، ایک بلبلہ ہے جو پانی کے اوپر ہوتا ہے۔ پانچویں جو سلسلے میں فرماتے ہیں کہ پانچویں اور خطرناک مرض، بیماری جو مال و جاہ ملنے کے بعد ہو جاتی ہے، وہ یہ فخر، تفاخر کرتا ہے انسان، فخر کرتا ہے کہ ارے میں تو ڈی ایم ہو گیا، میں تو منسٹر ہو گیا، میں تو بہت بڑا عالم ہو گیا، میرے پاس تو حوضہ ہو گیا، میرے پاس تو مدرسہ ہو گیا، میں یہ ہو گیا۔ تو یہ فخر و بہات، مجھ سے بڑا دولت کس کے پاس ہے، میں تو ارب پتی ہو گیا، میں تو کروڑ پتی ہو گیا۔ یہ فخر جب اس کو ہوتا ہے، گھمنڈ نہیں بلکہ فخر ہو جاتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کس کے پاس ہے، تو یہ مال و جوہ اور ماہ و مرتبہ اور جو مال و مرتبہ ملتا ہے اس کے سلسلے میں ہونے والی خرابی ہے، جسے قرآن مجید نے سورہ مبارکہ حدید کی 20 نمبر آیت میں فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَأَوْلَادِ، آپس میں فخر کرتا ہے یہ انسان، مال و دولت، جاہ و حشمت مل جانے کے بعد آپس میں فخر کرتا ہے، اور اولاد و اموال کو ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتا ہے، اموال میں بھی اور اولاد میں بھی، اموال میں بڑھ جانے کی کوشش کرتا ہے اور اولاد میں بھی بڑھ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ چھٹا مرض جو کہ مال و مرتبے سے ہوتا ہے، وہ مرض یہ ہے التکاثر، یعنی زیادتی، ہم زیادہ ہیں، ہمارے افراد زیادہ ہیں، ہمارے لوگ زیادہ ہیں۔ بھئی اس سے اور زیادہ آپ کیا کہیں گے کہ قرآن مجید نے جو سورہ مبارک ہے التکاثر میں اس بات کو بیان کیا، وہ آپ غور کریں کہ کیا آیت کر رہی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی زندوں پہ فخر کرنا، وہاں تو مردوں پہ بھی فخر کیا جا رہا تھا کہ ہم تو اس بات تو فخر کر رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر یعنی مال اور دولت، افرادی قوت پر اور افرادی قوت کی کثرت پر فخر ہو رہا ہے، اس کی زیادتی پر فخر ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنے افراد ہیں، ہمارے پاس اتنے افراد ہیں۔ وہاں تو مر جانے والوں کی قبروں کو دیکھ کر کہا جاتا تھا کہ ہماری قبریں، ہمارے افراد اتنے ہیں۔ ساتویں شے جو کہ مال و مرتبے سے ملتی ہے وہ ہے اللہ، کھیل اور تماشا، اور کھیل و تماشے کے ساتھ ساتھ انسانوں کا مادی امور میں پریشان اور سرگرداں ہونا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ 1000 آ گیا 5000 چاہیے، 5000 آ گیا 5 لاکھ چاہیے، 5 لاکھ آ گیا 5 کروڑ چاہیے، ایک گھر بن گیا 4 گھر بننا چاہیے، اتنے لوگ ہمارے پیچھے چل رہے ہیں، اتنے آدمی آنے چاہیے، یہ رتبہ مل گیا، اس سے بڑا مرتبہ چاہیے۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ ان چیزوں کو کس طریقے سے شریعت نے ان کو کہا ہے کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے، لیکن یہاں فقط مرض کا بیان، کیونکہ درس طویل نہ ہو جائے اس سلسلے میں جلدی میں بیان کر رہا ہوں، فقط نقطے وار اور سلسلے وار۔ اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ مبارکہ فتح کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا، یہ جو صحرا نشین ہیں، صحراؤں میں رہنے والے بادیہ نشین ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں، وہ جلد ہی آپ سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، یہ پیچھے رہنے والے صحرا نشین ہیں، یہ آپ سے کہیں گے، جو عرابی ہیں یہ کہیں گے کیا؟ شغلتنا اموالنا واہلونا، ہم تو اپنے مال اور خاندان میں مشغول ہو گئے۔ یہ مشغولیت جو خاندان اور اموال میں ہے، یہ انسان کو دنیاوی امور میں اتنا مشغول کر دیتی ہے کہ وہ انسان دین کو فراموش کر دیتا ہے۔ ساتویں شے یہ ہے کہ البخل، جب پیسہ بڑھتا ہے تو بخل بڑھتا ہے۔ مولا علیہ السلام سے جب لوگوں نے سوال کیا تھا، وہ 10 سوال جو آپ کے سامنے ہیں کہ جو ہے علم بہتر ہے کہ اس میں مولانا بھی جب علم بڑھتا ہے تو انسان کے اندر سخاوت آتی ہے، لیکن جب مال بڑھتا ہے تو انسان کے اندر کنجوسی آتی ہے، بخل آتا ہے۔ 9ویں شے یہ ہے التبذیر، بربادی، کسی چیز کو پراگندہ کر دینا، یعنی بکھیر دینا، کوئی شے بکھیر دینا۔
اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں سورہ مبارک آل عمران کی 14 نمبر کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، یعنی لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی رغبت، مثلا عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، اور بہترین والخیل المسومہ، بہترین گھوڑے، اچھی نسل کے گھوڑے، والانعام اور جانور مویشی، والحرث اور کھیتی، زیب و زینت بنا دی گئی ہیں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آخرت کے سامان نہیں، دنیاوی زندگی کے سامان ہیں، اور اچھا انجام تو فقط اللہ کے ہاتھوں میں ہے، بہترین انجام اگر کہیں ہے تو پروردگار عالم کے ہاتھ۔ آخری بیماری جو مال و منصب سے حاصل ہوتی ہے وہ بیان کر کے انشاءاللہ گفتگو کو کل کی طرف منتقل کروں گا، اور انشاءاللہ تمام مومنین سے، ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ شامل رہیں۔ یہ چیزیں جو امراض میں نے بتائے ہیں جو کہ انسان کی روح پر اثر انداز ہوتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے کل کے درس میں ان کا علاج قرآنی آیتوں کا اور احادیث کے سلسلے سے بھی عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ 10ویں بیماری جو مال و مرتبے ملنے کے بعد آتی ہے وہ ہوتا ہے گھمنڈ، غرور۔ اور غرور کیوں ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور آخرت، حساب، ثواب اور عقاب کو فراموش کر دیتا ہے، اور یہ جو غرور آتا ہے یہ جہالت سے آتا ہے۔ یہ جہالت جو ہوتی ہے کس چیز سے ہوتی ہے؟ اللہ کی عظمت اور اس کے جبروت اور اس کے غضب سے، کہ وہ اللہ کتنا صاحب جبروت ہے، اگرچہ ہم نے اس کے سامنے گھمنڈ کیا تو ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے کہ الکبرو للہ، الکبریائی اگر ہے تو خدا کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ شیطان اتنی زیادہ عبادت کرنے والا، لیکن نکالا کس لیے گیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو نے غرور کیا تو کافرین میں سے تھا۔ تو غرور، مال و مرتبہ مل جانے کے بعد انسان کا غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ آفت دنیا ہے، یہ مال کی آفت ہے، یہ دنیا کی آفت ہے، اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہوتا ہے انسان اپنے رب کو فراموش کر دیتا ہے۔ اور قرآن مجید کی آخری آیت جو میں تلاوت کر کے گفتگو کو کل کی طرف منتقل کروں گا انشاءاللہ، وہ یہ ہے سورہ مبارکہ تغابن آیت نمبر 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور اولاد آزمائش ہے۔ یہاں اس مراد پر فتنے کے معنی بربادی نہیں، فتنے کے معنی فساد نہیں ہے، یہاں جو علماء نے تشریح کی ہے یہاں بمعنی یہ جو فتنہ بمعنی آزمائش ہے، آزمائش ہے، اموال بھی آزمائش ہیں اور اولاد بھی آزمائش ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اموال کو، مال کو ملنے کے بعد وہ بھی آزمائش کا ذریعہ ہوتی ہیں اور اولاد بھی آزمائش کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں میں ان تمام امراض جو بیان کیے گئے ہیں قرآنی آیتوں کے سلسلے سے، انشاءاللہ آنے والے درس میں میں ان مرتبے اور مال کی ہونے والی بیماریوں کا علاج کے سلسلے سے روایات اور حدیث کی روشنی میں کل عرض کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ جو ہے مومنین دروس حاصل کر سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔